الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم فواللہ، خدا کی قسم میں تم پر فقیری سے خوف نہیں کھاتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ، لیکن میں تم پر اس سے خوف کھاتا ہوں کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر پھیلا دی گئی۔ حضور فرماتے ہیں یہ ضرور اس بات سے میں خوف کھاتا ہوں کہیں تم دنیا میں دلچسپی نہ لینے لگ جاؤ، دنیا میں راغب نہ ہو جاؤ، دنیا کی رغبت تمہارے دل میں نہ آ جائے، دنیا تم پر نہ پھیلا دی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب دنیا پھیلا دی جائے اور تم اس میں رغبت کر جاؤ، یعنی اس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسانا شروع کر دو، اور پھر کہیں ایسا نہ کہ تم ہلاک کر دیے جاؤ جیسے کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، کہ تم سے پہلے لوگوں نے مال کی وجہ سے جو جنگیں کریں، آپس میں قتل و غارت گری کری، کہیں ایسے حالات نہ ہو جائیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا خوف کھایا امت سے، وہ یہ تھا کہیں کہ مال دنیا میں کی محبت میں غرق نہ ہو جائے، اور ایسا مال دنیا کہ جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے۔ یاد رکھو ایسے مال دنیا پر لعنت فرمائی ہے۔ وہی دولت اور وہی مال دنیا اچھا ہے جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے۔ یہی تو وجہ تھی کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، الہ العالمین، محمد کے گھر والوں کی روزی بقدر ضرورت مقرر فرما، کفایت کے لیے جو انہیں کافی ہو جائے وہ مقرر فرما دے، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے صحابہ کو اسی بات کی تلقین کی، اسی بات کا زور دیا، اور اسی بات کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ جیسے حضرت عثمان غنی پاک بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انسان کا سوائے ان اشیاء کے اور چیزوں میں کوئی حق نہیں۔ وہ کیا چیزیں؟ فرمایا رہنے کے لیے اس کو اللہ گھر عطا کر دے، گھر جس میں وہ رہتا ہے وہ اس کا ہے، کپڑا وہ جس کو ستر چھپا دے، اور روٹی کا ٹکڑا اور پانی پینے کے لیے اگر انسان کو پانی مل جائے اور روٹی کا ٹکڑا مل جائے کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، تو اس کے علاوہ اگر اس کو کچھ بھی نہ ملے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کا حق اتنا ہی ہے کہ یہ کھانے کے لیے اس کو روٹی مل جائے اور پینے کے لیے پانی مل جائے اور رہنے کے لیے اس کو گھر مل جائے۔ تو یہی بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کو قیامت کی رغبت اور قیامت کا خوف سنایا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا دے رہا ہے، جو بھی وہ بندہ چاہتا ہے، تو فرمایا سمجھ لو کہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے۔ کہ جب تم یہ دیکھو کہ ایک بندہ بڑا گناہ گار ہے اور اعلانیہ گناہ کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، اس کے باوجود دولت دنیا اس کے پاس وافر ہے، تو فرمایا پھر سمجھ لو کہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ پاک فرماتے ہیں کہ صفا والوں کے پاس تو کبھی کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا
اور کبھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور کامیاب لوگ کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کیا، اپنے دل کو سلامت رکھا، اپنی زبان کو سچا رکھا، اپنے دل کو مطمئن رکھا، اپنی طبیعت کو سیدھا رکھا، اپنے کان کو سننے والا، آنکھ کو دیکھنے والا بنایا۔ اور فرمایا لیکن کان تو وہی کان ہے جو حق بات کو سنے، اور آنکھیں تو وہی آنکھیں ہیں جو حق بات کو دیکھیں۔ اور بہترین ہے وہ انسان کہ اللہ نے جو اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان دی، وہ ان کی حفاظت بھی کرے، ان کانوں کو، زبان کو، آنکھوں کو وہیں پہ صرف کرے، اس دل کو اسی کی یاد میں مگن رکھے کہ جس پیدا کرنے والے نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا، اس کی طبیعت کے اندر خوف خداوندی آ جائے گا، تو پھر وہ طبیعت گناہوں کی طرف نہیں نکلے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنی طبیعت کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے سر بسجود کر دیں، جھکا دیں، اور اس بات پر راضی ہو جائیں کہ جو اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ سب سے بہترین فیصلہ ہے۔